پاکستان آل وکلا کنونشن یہاں منعقد ہوا G11 جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں. میرے ساتھ سردار ایڈوکیٹ مصروف صاحب موجود ہیں. ان سے جانیں گے یہ کنونشن تو ہو گیا، کیونکہ اس کنونشن کے بعد یہ بھی پریشر ہوگا، ظاہری بات ہے، جو اینی پیکج ہونے جا رہا ہے، اس طرح قاضی فائز عیسیٰ کے ایکسٹینشن کے بارے میں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ آئینی پیکج بیسکلی طور پر اس کا یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دی جا سکے، ان کی ایج بڑھائی جا سکے، کسی طریقے سے ان کو ریٹین رکھا جا سکے وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یا وہ جو فیڈرل آئینی عدالت ہمارے اس میں رکھا جا سکے. سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں اس کو کرٹیل کرنے کا کی جائے، ہائی کورٹ کی پاورز کو کرٹیل کیا جائے، اور یہ ایک ربر اسٹیمپ کے طور پر وہاں پر بیٹھی ہوں، اور صرف اسپیسیفک پرفارمنس کے دعوے، فیملی کورٹ کے دعوے، آپ کی بیل پٹیشن، یہ آپ سپریم کورٹ سنے گی اگر یہ آئینی ترمیم اگر ہو جاتی ہے تو. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ آج اس طریقے سے یہ کالا کوٹ نکلا ہے، بعد کالے کوٹ نے ایک پیغام دیا ہے، یہ پہنچ چکا ہے پیغام، اور مجھے بڑا یقین ہے اس بات کا کہ یہ آپ اس آئینی ترمیم کی طرف نہیں جائیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طریقے سے اسٹانس لیا کہ اگر اس پہ وہ قائم رہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ ہارس ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں نا، تو تب بھی یہ اگر نیشنل اسمبلی سے پورے کرتے ہیں تو ان کو سینٹ سے پورے نہیں ہوتے. تو یہ آئینی ترمیم ان کے لیے آپ گلے کی ہڈی بن گئی ہے. اور جس طریقے سے ہمارے وزیر قانون صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں یہ آئینی ترمیم لے کے میں ہر بار ایسوسیشن میں جاؤں گا، آج آپ نے دیکھا ہے کہ جو بار ایسوسیشن یہاں پر موجود تھی ان کا کیا موقف ہے، اور انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے. ایک سنگل کسی بار جس وزیر قانون کو خود نہ پتا ہو کہ یہ کون سی آئینی ترمیم ہے، جس وزیر اعظم کو خود نہ پتا ہو کہ یہ کون سی آئینی ترمیم ہو رہی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس آئینی ترمیم کا حال کیا ہوگا، وہ کتنی بینیفیشیل ہوگی پبلک ایٹ لارج کے لیے. جی بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے قیمتی وقت ہے. تھینک یو سو مچ.